سورہ رحمان قرآن پاک کی ایک عظیم اور برکت والی سورہ ہے جو ترتیب کے لحاظ سے 55ویں نمبر پر آتی ہے۔ یہ سورہ 27ویں پارے میں شامل ہے اور اس میں کل 78 مقدس آیتیں موجود ہیں۔ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اس لیے علماء اسے مکی سورہ قرار دیتے ہیں۔ جس طرح سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اسی طرح سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں اور قدرت کا ایک دل نشیں بیان ہے جو دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ سورہ رحمان میں رحمان کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا، وہ ذات جس کی رحمت ہر مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ سورہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کس طرح ہر حال میں ان کی پرورش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سچے دل، پورے یقین اور توجہ کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی ہر سورہ اپنے اندر شفا، رہنمائی اور برکت رکھتی ہے۔ کوئی بھی سورہ بے اثر نہیں ہوتی، لیکن سورہ رحمان کی شان کچھ الگ ہی ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان کی زندگی میں سکون اترنے لگتا ہے اور پریشانیوں کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ جو شخص اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے حالات دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھنے والا بندہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد محسوس کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ سورہ بندے کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ جب انہوں نے سورہ رحمان کی پابندی شروع کی تو ان کی ذہنی بے چینی، مایوسی، ڈر اور گھبراہٹ کم ہونے لگی۔ دل کو ایسا سکون ملا جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سے دل کی تکلیفوں میں راحت ملتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوا اور جسمانی کمزوری دور ہونے لگی۔ یہ سورہ دل، دماغ اور روحوں تینوں پر اثر کرتی ہے۔ خاص طور پر دل کے مریضوں کے لیے اس کی تلاوت بہت مفید مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ گھبراہٹ اور بے چینی کو کم کرتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت فکر اور ٹینشن میں ڈوبے رہتے ہیں، جنہیں بے وجہ ڈر ستاتا ہے یا جن کے دل پر کسی انجانی پریشانی کا بوجھ رہتا ہے، ان کے لیے سورہ رحمان ایک نعمت ہے۔ روزانہ اسے پڑھنے یا دھیان سے سننے سے انسان کو ذہنی راحت ملتی ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہت سے ذہنی طور پر پریشان لوگوں نے اسے اپنایا اور کچھ ہی وقت میں فرق محسوس کیا۔ آج کے دور میں شادی میں رکاوٹ، رشتوں میں تناؤ اور گھروں میں بے سکونی عام ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں بھی سورہ رحمان بہت اثر رکھتی ہے۔ اس کی لگاتار تلاوت سے دلوں میں نرمی آتی ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور ٹوٹتے رشتوں میں دوبارہ جان آ جاتی ہے۔ جو رشتے رکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان پڑھنے والا انسان بری نظر، حسد اور دشمنی سے بھی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ کوئی جادو، کوئی بری نیت یا نگیٹو طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی دونوں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، لیکن جو بندہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی کوششوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دن کی شروعات سورہ رحمان سے کرتا ہے تو اس کا پورا دن خیر، سکون اور حفاظت سے گزرتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جنہیں نیند نہ آنے کی شکایت رہتی ہے، انہیں چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آج کل بہت سے لوگ جسمانی دردوں سے پریشان رہتے ہیں، کسی کے گھٹنے کا درد، کسی کو سینے کی تکلیف، کسی کو بدن میں ٹوٹن۔ سورہ کی تلاوت سے ان تکلیفوں میں بھی راحت ملتی ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے اور سورہ رحمان اس شفا کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے گھر میں رحمتیں اتارنے، کاروبار میں برکت لانے اور ہر طرح کی بلا سے بچاؤ کے لیے روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت بہت فائدہ مند ہے۔ یہ سورت گھر کے ماحول کو پاک کرتی ہے
اور نکاراتمک اثرات کو دور رکھتی ہے۔ ان سب فائدوں کے علاوہ بھی سورہ رحمان کی برکتیں ان گنت ہیں۔ یہ سورہ انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ہر طرح کی پریشانی کا علاج ہے۔ خاص طور پر جو لوگ بدن سے جڑی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ آج ہی سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مبارک سورہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں، پھر خود دیکھیں کہ اس کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے، پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں اور حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ رحمان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے راستے پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق دے، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے اور ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔